6 دسمبر 1992 آزاد ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا بدنصیب دن ہے جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ فسطائی طاقتوں نے براہ راست ہمارے دستور کی بنیادوں پر حملہ کر دیا۔ یہ وہی دن ہے جب ہمارے ملک کے سیکولر اقتدار کی نشانی بابری مسجد زمین بوس کر دی گئی۔ تاریخی مسجد کو تحفظ فراہم کرنے میں حکومت کی ناقابلیت یقیناً ایک دھوکہ ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات ہی سے بابری مسجد نے اس طرح کے بے شمار دھوکے اور حملوں کو دیکھا ہے۔ بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں بابر کی فوج کے ایک جنرل میر بخی نے کی تھی۔ اسی جگہ پر مندر ہونے کے کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے۔ 22 دسمبر 1949 کو شرپسند فرقہ پرستوں کے ایک گروہ نے گورکھ ناتھ مٹھ کے سنت دگ وجے ناتھ کی سرپرستی میں مسجد میں داخل ہو گئے اور رام کی مورتی اندر رکھ دی گئی۔ لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ رام کی مورتی مسجد میں معجزانہ طور پر ظاہر ہو گئی۔ ایک مقامی افسر کے نائر جو فرقہ وارانہ فسطائی گروہوں سے تعلق کی بنا پر جانا جاتا تھا، مندر سے مورتیوں کو نکالنے سے انکار کرتا تھا۔ اسی وجہ سے سارے فساد شروع ہوئے۔ حکومت نے حکم نامہ جاری کیا کہ مسجد کے دروازوں پر تالا ڈال دیا جائے اور مسجد میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا نہ کی جائیں۔ یہ خوبصورت سفید رنگ کی مسجد بے یار و مددگار ایک کھنڈیر میں بدل گئی۔ 1986 بابری مسجد نے ایک اور دھوکے کا نظارہ کیا جب ضلع جج نے حکم صادر کر دیا کہ مسجد کے دروازے کو پوجا کرنے کے لیے کھول دیے جائیں۔ 1986 کے بعد RSS اور اس کی ذیلی تنظیموں نے ایک فرقہ وارانہ منافرت کو شے دینے کے لیے رام جنم بھومی ابھیان کے نام سے ایک مہم چلا رکھی تھی تاکہ ملک کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے اور سیاسی ماحول تیار کرتے ہوئے بی جے پی کو اقتدار تک پہنچایا جائے۔ ستمبر 1990 میں بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی نے ایودھیا تک ایک رتھ یاترا شروع کی، جس کے نتیجے میں ملک کے مختلف مقامات پر سینکڑوں مسلم مخالف فسادات ہوئے۔ بالآخر RSS کے اپنے منصوبے میں اس وقت کامیابی ملی جب 1991 کے دوران بی جے پی اتر پردیش میں کامیاب ہوئی۔ 6 دسمبر 1992 کو VHP، بی جے پی اور RSS کی دیگر ذیلی تنظیموں نے مل کر ایک ریلی نکالی جس میں VHP اور بی جے پی کے کارسیوکوں سمیت لاکھوں کی تعداد میں مسجد کی جگہ پر جنونی طور پر جمع ہو گئے۔ اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی جیسے بی جے پی لیڈرز اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے کارسیوکوں کو مسجد منہدم کرنے کے لیے ابھار رہے تھے۔
مرکزی حکومت اور پولیس خاموش تماشائی بن کر سارے حالات کا نظارہ کر رہی تھی۔ فیصلہ کن موڑ پر پہنچتے ہوئے کار سیوکوں نے بابری مسجد کے گنبدوں کو مسمار کر دیا اور ایک مندر منتقل کر دی۔ بابری مسجد انہدامی معاملے سے جڑی سازش کی مکمل تحقیق کے لیے مقرر کردہ کمیشن نے اپنی رپورٹ کو 17 سال کے طویل عرصے بعد دیا، مگر کانگریس کی قیادت والی یو پی اے حکومت نے مسجد انہدامی کے مجرموں اور قصورواروں کو سزا دینے میں ٹھیک اسی پست ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا جو 1992 میں کیا تھا۔ ستمبر 2010 کے دوران ایک اور دھوکہ دیا گیا اور اس وقت معاملہ عدلیہ کی طرف سے تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ زمین کے 1/3 حصے پر مسلمانوں کا، دیگر 1/3 حصے پر ہندوؤں کا قبضہ رہے گا اور بقیہ زمین نرموہی اکھاڑے کی ملکیت میں رہے گی۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ بابری مسجد صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا تعلق براہ راست ملک سے ہے۔ ملک کے ہر ایک شہری سمیت حکومت کا فرض ہے کہ وہ بابری مسجد کو انصاف دلائے۔ فسطائی طاقتوں کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے بابری مسجد کا تصور ہی نکال دیا جائے۔ آئیے آج ہم ان فرقہ پرست فسطائی طاقتوں کو جواب دیں کہ ہم کبھی بابری مسجد کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ ہم خود بابری مسجد ہیں۔ ہندوستان کی عوام انشاءاللہ ضرور بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کرے گی۔